حضرت عمر بن خطاب اور رعایا کے ساتھ معاملات، رعایا کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب مدینہ میں رات گشت کے لیے نکل پڑے، رات کو گھر کے پاس پہنچے، اندر ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ کس طرح ملایا؟ دودھ یہ پتہ ہو سی کنج ملایا جاتا ہے، جو دودھ فروش ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ملایا جاتا ہے، کیونکہ جو جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس پیشے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھنا، ادھر دیکھنا اور ادھر دیکھنا۔ بیٹی آگے سے کہتی ہے نہیں، میں دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کروں گی، کیونکہ عمر بن خطاب کا دور۔ آگے سے ماں کہتی ہے وَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي ہوا، عمر بن خطاب کہاں یہاں موجود ہے؟ عمر بن خطاب کو کیا پتا ہے؟ عمر بن خطاب کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقالت، آگے سے بیٹی کہتی ہے فَإِن لَمْ يَعْلَمْ هُوَ فَإِنَّ رَبَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَى ذَلِكَ۔ اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا، عمر بن خطاب کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنی فقاہت تھی، خود اندازہ لگائے۔ ہاں آگے جو بیٹی تھی کیسا جواب دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فلما اصبح عمر قال لابنه، حضرت عمر بن خطاب یہ سارا مکالمہ سن رہے تھے۔ صبح ہوئی، بیٹے کو کہا میرے بیٹا عاصم اذهب الى مکان کذا و کذا، جاؤ فلاں جگہ پر، اس مکان میں رات کو اس طرح دو عورتوں کی گفتگو جاری تھی، ماں بیٹی کی گفتگو جاری تھی، تو میں چاہتا ہوں تم جاؤ وہاں جا کر تم رشتہ دیکھ کے آ جاؤ، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ آپ کے بیٹا عاصم وہاں گئے، فتزوج بها، اور ساتھ یہ بھی کہا تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھی اور نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ماں چنگی ہوئے تھے کہ پتر پھر اولاد پھر سونی اور چنگی ایمانداری پیدا ہوتی ہے، اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں دیندار ہو، عبادت گزار ہو، صوم و صلاۃ کی، حیا کی، پردے کی پاسداری کرنے والی ہو تو اولاد حیادار پیدا ہوتی ہے۔ اگر فحشائیں ہوں یعنی فحاشی بے پردہ ہوں تو پھر اس طرح اولاد یہ نہ توقعات رکھی جائیں کہ بیٹے حضرت عمر بن خطاب جیسے پیدا ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے پیدا ہوں گے، اعلیٰ حضرت جیسے پیدا ہوں گے، یا تاجدار گولڈا جیسے پیدا ہوں گے۔ ماؤں کے کردار اچھے ہونا ضروری۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کو بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بیٹی ام عاصم بنت عمر، فتزوجها عبد العزیز بن مروان، اس کی شادی ہوئی عبد العزیز بن مروان، ولدت له عمر بن عبد العزیز۔ اس کے بعد جب ان کا آپس میں نکاح ہوا، ام عاصم بنت عمر کا نکاح ہوا عبد العزیز بن مروان سے، آگے سے بیٹا عمر بن عبد العزیز پیدا ہوا۔ پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے دور خلافت میں جانوروں میں بھی تمیز تھی، ایک دوسرے کا حق نہیں مارتے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تعلق خاندان سے بنو امیہ سے تھا۔ آپ نے وہ عدل و انصاف، جب آپ خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے، آپ نے اپنے پاس جتنا مال تھا، جتنی مال و دولت، ہیرے جوہرات اپنی اہلیہ کے زوجہ کے سارے بیت المال میں جمع فرما دی۔ ایسے اگر والدین نیک ہوں تو آگے نسلیں بھی اچھی چلتی ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے کیا بنی؟ حضرت عمر بن خطاب کے دوترے بنے۔ کیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز میں رشتہ صحیح کڑیا ہی ہے کہ غلط ہو گیا؟ بیٹی کی آگے جو اولاد ہو وہ کون ہوتی ہے؟ دوتری ہوتی ہے۔ نواسا لگا، حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن خطاب کے کیا لگے؟ نواسے۔